اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف الکلام و اقسامہ، کلام کی تعریف اور اس کی قسمیں. کہہ رہے ہیں تعریف الکلام و اقسامہ میں دیکھیے کہ کلام کس کو کہتے ہیں. موضوع علم نحو کیا تھا مولانا غلام علی صاحب؟ کلمہ اور کلام. کلمے کی تعریف کیا تھی علی اصغر صاحب؟ لفظ وضع لمعنى مفرد. ٹھیک ہے، ایسا لفظ جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. اس کی کتنی قسمیں تھے شارف صاحب؟ کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. تو کلمہ ایک حصہ تھا جو موضوع علم نحو ہے. دوسرا حصہ علم نحو کا موضوع کیا تھا؟ کلام. ہم نے کلمے کی تعریف بتا دی، کلمے کی قسمیں بتا دی، اور تین ہی قسمیں کیوں ہیں یہ بھی بتا دیا. آج بات ہو رہی ہے کلام کی تعریف اور اس کی قسمیں. تعریفہ انہ لفظ تضمن کلمتین بالاسناد. انہ لفظ کہ بے شک یہ لفظ ہے. تضمن کلمتین. تضمن جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ضم کرنا جانتے ہیں کس کیا ہوتا ہے؟ ضم کرنا یعنی ملانا. تضمن جس میں شامل ہو کلمتین دو کلمے، لیکن بالاسناد. صحیح ہے، اسناد کے ذریعے. اسناد کیا ہوتا ہے؟ اسناد مثلا جب ہم کہتے ہیں الرجل قائم، تو قائم کا مصدر کیا ہے؟ قیام. جی. قیام کو کی سند دی ہے ہم نے کس کی طرف؟ آدمی کی طرف. تو یہ آدمی ہے مسند الیہ. کیا ہے؟ اور یہ قائم کیا ہے؟ سند. تو مبتدا خبر جو ہوتا ہے وہ مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے. مسند اور مسند الیہ یاد رکھیے گا. اسی لیے کہا تضمن کلمتین، جس میں دو کلمے شامل ہوں لیکن بالاسناد ان میں کیا پایا جائے؟ مسند مسند الیہ پایا جائے. مثلا اگر ہم نے کہا رجل قوی، کیا یہ مسند مسند الیہ ہے؟ نہیں ہے. ایک دوسرے پہ حمل ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا ہے. الرجل قوی کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مسند مسند الیہ ہو جائے گا. تو دو کلمے یہاں بھی ہیں. فی الحجرۃ دو کلمے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی ہے. لیکن کیا اس میں اسناد پایا جا رہا ہے؟ مسند مسند الیہ ہے؟ نہیں ہے. تو کہا دو کلمے بھی ہوں اور اس میں دو کلمے کیسے ہوں؟ اسناد کے ذریعے ہوں. یعنی ایک مسند ہو اور ایک مسند الیہ ہو، تب وہ جا کے کلام بنے گا. دیکھیں انہو لفظ کہ بے شک یہ لفظ ہے. کون؟ کلام. تضمن کلمتین جس میں شامل ہوں دو کلمے بالاسناد اسناد کے ذریعے. تو مسند و مسند الیہ سمجھ میں آیا اسناد کیا ہوتا ہے؟ اب فائدہ دیکھیں. فائدہ الاسناد نسبۃ. اسناد کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا اسناد کیا بتائیے؟ کہہ رہے ہیں الاسناد نسبۃ احدى الکلمتین الی الاخری. کیا ہے اسناد؟ کس کو کہتے ہیں؟ نسبۃ احدى الکلمتین الی الاخری، یعنی ایک دونوں کلموں، احدى الکلمتین یعنی دونوں کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت الی الاخری دوسرے کی طرف. اخری یعنی دوسرے.
کہ اسناد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف دی جائے. بحیث اس طریقے سے تفید المخاطبہ کہ مخاطب کو فائدہ پہنچے فائدتان تامتان پورا پورا فائدہ. یصح السکوت علیہا کہ اس پر خاموش رہنا کیا ہو صحیح ہو. نحو قام زید جیسے کہ زید کھڑا ہوا تو ہم نے یہاں کیا کیا زید کیا ہے یہاں پہ قیام کی نسبت کدھر دی ہم نے زید کی طرف. کیا کہہ رہے ہیں بحیث اس طریقے سے غلام علی صاحب تفید المخاطبہ کہ مخاطب کو فائدہ پہنچے. مخاطب جانتے ہیں کس کو ہے یہ کوئی آدمی نہیں ہے صحیح ہے جو بھی سامنے جس سے بات کی جا رہی ہو جس کو بولا جا رہا ہو فائدتن تامتن پورا پورا فائدہ. یصح السکوت علیہا کہ جس کے بعد خاموش رہنا کیا ہو صحیح ہو. خاموش رہنا کب صحیح ہوتا ہے کہ جب بات مکمل ہو جاتی ہے. نحو قام زیدون یہاں پہ قام کیا ہے یہ مسند اور زید کیا ہے مسند الیہ یعنی زید ہم نے قیام کی نسبت کدھر دے دی ہے زید کی طرف دی. تو اتنا سمجھ میں آتا ہے بھائی آپ کو علی اصغر صاحب؟ چلیے آپ کو اورنگ آباد سمجھ میں آیا؟ دیکھیے اقسامہ اس کی قسمیں. اقسامہ سے مراد کیا ہے اقسام الکلام. کہہ رہے ہیں علم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین. علم کون سا فعل ہے غلام علی صاحب شارف صاحب آپ دونوں میں سے کوئی ایک صاحب بتائیں. صحابی صاحب ہیں آپ علما کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو فعل ماضی ہے. کیسا کون سا ہے فعل یہ کچھ اور فعل ماضی کے آگے کچھ اور اس میں بتانے جا سکتا ہے کہ نہیں بتایا جا سکتا ہے؟ ماضی کون سا ہے یہ فعل ماضی مجہول. کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہاں فعل ماضی مجہول ہے. ہاں علما کیا ہے فعل مجہول. فعل مجہول و معروف کا فرق جانتے ہیں آپ علی اصغر صاحب؟ کیا فرق آ جاتا ہے معروف و مجہول میں؟ ہاں اس کو فعل مجہول کو کہا جاتا ہے ما لم یسمى فاعلہ کہ جس کا فاعل پتہ نہ ہو کہ اس کا انجام دینے والا کون ہے. ہاں یہ رکھو میری ایک اور ہوگی نا میرے پاس یہی یار فخر صاحب کی کہاں بل کتنا ہے 2110 روپئے کچھ زیادہ مہنگی نہیں آئی ہے. $350 2110 رک جائیے. یہ بھی ریکارڈ ہو. ہاں دیکھیے بند کرو بیٹا. علما یہ بات جانی جا چکی ہے پہلے سے پتا ہے. ان الکلام لا يحصل کہ کلام حاصل نہیں ہوتا الا من اسمین سوائے دو اسموں کے. نحو قولہ علیہ السلام جیسے کہ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول الورع جنۃ. جنہ کس کو کہتے ہیں ڈھال کو. جنہ یعنی ڈھال. الورع جنۃ تقوی کیا ہے ڈھال ہے. صحیح ہے تقوی کے ذریعے آپ گناہوں سے بچ جائیں گے کہ نہیں بچ جائیں گے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے کہ نہیں بچا لیں گے. وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسْمِيَّةً اور اس کو کیا کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ.
وفعل واسم، اور کس سے مل کر بنتا ہے؟ فعل سے اور اسم سے. نحو قولہ تعالی، قولہ تعالی کہا تو یہ کس کا قول ہو گیا بھنگور صاحب؟ اللہ کا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ ندا کب بلند ہوگی غلام علی صاحب؟ یہ ندا کب بلند ہوگی؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. کیا کہتے ہیں شارف صاحب؟ ہاں، جب امام کا ظہور ہوگا تو یہی ندا آئے گی، جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل چلا گیا. تو یہاں پہ دیکھیے حق کا اعراب کیا لگ رہا ہے شارب آپ کو؟ جاء فعل ماضی ہے، ہوا فاعل ہے. ہاں اچھا بیٹا، مفعول بہی ہمیشہ کب سے مرفوع ہونے لگا؟ کسی کتاب میں پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتاؤ. جب ظاہر سے پیش لگا ہوا ہے پھر بھی ایسی غلطی کر رہے ہیں. ہمیشہ ضمیر فاعل تھوڑی ہوتی ہے بیٹا. الحق فاعل ہے، اسم تو ہے، اسم ہی نہ فاعل ہوگا. وہ ضروری ہے کہ فاعل کو زبردستی ضمیر لائے. ضمیر کب ہوتی ہے؟ جب اس میں ظاہر نہ ہو. تو یہاں جاء فعل، الحق فاعل کے ساتھ بتائیے باطل کا اعراب کیا ہے؟ آپ بتائیے باطل. نہیں معلوم؟ سبھی کا آپ بتائیے. نہیں آگا، نہیں سمجھا. ارے یہ دیکھیے اس میں سمجھنا کیا ہے. یہ جاء فعل ماضی ہے، میں تو سمجھ گیا فعل ماضی اور یہ فاعل ہے. بس. تو اور یہاں پہ دیکھیں زهق الباطل میں باطل کیا ہے؟ باطل بھی کیا ہے؟ فاعل ہی ہے. زهق کیا ہے؟ فعل ماضی. فعل نا. زهق فعل. کیا ہوا؟ باطل کیا ہے بیٹا؟ فاعل. وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ فعلیہ. کیوں فعلیہ کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہے. اِذْ لَا يُوجَدُ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَعًا. اِذْ لَا يُوجَدُ کیونکہ موجود نہیں ہوتا، المسند والمسند الیہ، مسند اور مسند الیہ، الا فی غیرہما سوائے ان دونوں کے علاوہ. فلا بد للکلام منہما، تو کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. کہ کلام اگر ہے، جملہ اگر کلام ہے، قابل فہم ہے، تو ضروری ہے کہ یا تو دو اسم سے مل کر بنا ہو یا اسم اور فعل سے مل کر بنا ہو. فَإِن قِيلَ، تو اگر کہا جائے، اگر آپ سے یہ بات کہا جائے، کیا کہا انہوں نے کہ ایک اسم ہونا چاہیے، یا تو دو اسم ہو یا ایک اسم اور ایک فعل ہو. ہاں. فَإِن قِيلَ هَذَا يَنْتَقِضُ بِالنِّدَاءِ، کہ حرف ندا کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ اس بات کی کاٹ ہو رہی ہے. يَنْتَقِضُ یعنی نقض ہو رہا ہے، کاٹ ہو رہی ہے ندا سے. کتنے ہیں اس کے؟ 275. لے
یہ لے لو بیٹا 270 چلے گا ہیں کہ 5 کر دو پورے دیکھیے اب فَإِنْ قِيلَ هَذَا يَنْتَقِضُ بِالنِّدَاءِ اگر آپ کو اعتراضاً کہا جائے کہ یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے کہ کلام کس سے مل کر بنتا ہے، دو اسم سے یا ہے اسم اور فعل سے، نحو قوله تعالی یا ابراہیم، تو یا ابراہیم ابراہیم متوجہ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو کہا آپ کی بات تو صحیح نہیں ہے، یا حرف ندا ہے، ابراہیم اسم ہے، نہ یہاں دو اسم ہے نہ اسم اور فعل ہے، تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو اسم ضروری ہے تبھی مسند مسند الیہ ہوگا، یا ایک فعل ہوگا اور ایک اسم ہوگا تب جا کے مسند مسند الیہ پایا جائے گا؟ قلنا، تو ہم ان کو جواب میں کہیں گے حرف النداء قائم مقام ادعو او اطلبو، کہ جو حرف ندا ہے وہ قائم مقام ہے فعل ادعو کے یا اطلبو کے، وہو الفعل، اور ادعو اور اطلبو کیا ہے؟ فعل ہے نہ کہ حرف، فلا ينتقض بالندا، تو ندا کے ذریعے بھی ہماری بات نہیں کٹتی ہے۔ جو ہم نے کہا کہ مسند و مسند الیہ کے لیے ضروری ہے کہ دو اسم ہو اور ایک اسم اور فعل ہو، یہی بات صحیح ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یا ابراہیموں میں ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ چونکہ یا جو ہے کس کے قائم مقام ہے؟ ادعو، فعل ادعو ہے، یا اطلبو واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا ہے کہ ماضی کا؟ شارف صاحب ادعو اطلبو کیا لگتا ہے؟ ضروری ہے کہ کلام کے لیے کیا ہو؟ دو اسم ہو یا ایک اسم اور ایک فعل ہو تبھی جا کے مسند اور مسند الیہ ہوگا۔ اس پر ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کا یہ جواب ہے، والحمدللہ رب العالمین۔